کسی نے سوال کیا ہاؤ ٹو اپروچ سم ون ان حلال وے. دیکھیے میں اس جملے سے یہ سمجھ رہا ہوں ہاؤ ٹو اپروچ سم ون ان حلال وے سے مراد کیونکہ چٹ پہ آیا تو خاتون کی طرف سے، اور کیسے کس کو اپروچ سے مراد یہاں ایک نیچرل وہ ہے کہ کسی کو اس طریقے سے جا کر ملاقات کی جائے یا اپنی بات رکھی جائے یا اپنا پرپوزل پیش کیا جائے یا اس کو نکاح کا پیغام بھیجا جائے، یا سمجھ رہے آپ یہ اس سینس میں ہوتا ہے ہاؤ ٹو اپروچ سم ون ان حلال وے. سمجھ رہے آپ جنرل میں اگر اس کا کوئی اسپیسیفک معنی ہو تو آپ مجھے پھر لکھ کر بھیجیں، بٹ جنرلی یہ جو ٹرم یوز ہوتا ہے اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ ہاؤ شوڈ آئی اپروچ سم ون ان حلال وے، مطلب میں کس طرح سے اس لڑکی کو پیغام بھیجوں، اردو میں بولیں گے اس کو. یہ میں اس کو ایسی سینس میں لے رہا ہوں. تو اب کسی نے سوال کیا کہ کسی کو کس طرح سے حلال وے میں اپروچ کرے، مطلب کسی کو جو اپوزٹ سیکس سے ہے، مطلب فیمیل ہے تو میل، میل ہے تو فیمیل، کیسے اس کو اپروچ کرے حلال وے میں، مطلب صحیح طریقے سے جو شریعتاً جائز ہو، مطلب رشتے کا پیغام بھیجنا چاہ رہے ہیں یا بات کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں یا رشتہ بھیجو بولنا چاہ رہے ہیں یا رشتہ بھجوانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیسے کیا جائے. یہ میں جنرل سمجھ رہا ہوں، کچھ اور معنی ہوتا ہے آپ اور لکھ کر بھیج دیں. تو یہ کیسے کیا جائے، تو دیکھیے اس کا ایک سمپل طریقہ ہے. ایک مومن دوسرے مومن کو، ٹھیک ہے، وہ اس کا دوست ہے، رفیق بھائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں کہا مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، دوست ہے، مددگار ہے، اولیاء ہے ایک دوسرے کے. ٹھیک ہے، یہ بات تو طے ہوگی. ہم مومن ہونے کے ناطے سب ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مددگار ہیں، نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک، تو لہٰذا اب ایک مومن ہے، ایک مومنہ کو ہے، اگر وہ اس کو چاہتا ہے یا چاہتی ہے اور اپروچ کرنا چاہتے ہیں حلال وے میں، تو اس کا طریقہ یاد رکھیے یہ ہوگا. سب سے پہلے وہ اچھے خصائل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو یا ایک دوسرے کو دیکھتے ہو یا اس کو ایڈمائر کرتا ہو. جیسا مثال کے طور پر ایک مرد ہے اور مرد ایک عورت خاتون کو دیکھ رہا ہے جو شادی کا ارادہ رکھتا ہے، اور وہ کسی خاتون کسی لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی اچھائیوں کی وجہ سے اس کو وہ کرتا ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے، کتنی اچھی صلاحیتیں ہیں، کتنے اچھے فلاں ہیں، کتنی اچھی باتیں کرتی ہے، کتنی اچھی باتیں مجھے اس کے بارے میں بتائی گئی کہ یہ ایسا ایسا فلاں فلاں ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس جو اپروچ ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی اپروچ ہوتی ہے، کتنی گوری لڑکی ہے، کتنی خوبصورت لڑکی ہے، کتنی مالدار لڑکی ہے، تو اپروچ شروع ہوگی. بیس ہی غلط ہو گیا. اسی لیے میں پہلے کہہ رہا ہوں اپروچ کرنے کا حلال وے کا پہلا یہ ہوگا کہ انسان کے دل میں ارادے آتے ہیں، اور ارادے سمجھ رہے، خواہشات، ارادے پھر مطلب جس کو کہتے ہیں قدم آگے بڑھاتا ہے انسان. تو یہ ارادے جو بن رہے ہیں یہ اچھائی کی بیسس سے بنے، اور لوگوں کی اچھائیاں کبھی کبھار عیاں ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے. کبھی کوئی فزیکل عمل کی وجہ سے، کبھی کوئی ہوا میں یا جس کو بولیں گے باتیں جو چلتی ہے اس کی طرف سے، جیسا کہ ایک خاتون ہے کبھی اس نے اپنا نوز پیس بھی نہیں نکالی، یہ ایک چیز سے لوگ مچور ہو جاتا ہے. یا ایک خاتون ہے اس کے بہت سارے سوشل ورک ہے جس سے وہ یہاں بھی مچور ہوتی ہے، لڑکی فلاں فلاں جگہ یہی بھی کام کرتی. ایک لڑکی کسی جماعت اور تحریک سے جڑی ہے، وہاں وہ اتنا اچھا کام کرتی ہے، درس وغیرہ دیتی ہے، چرچے ہوتے ہیں ان سے ہوا کے اندر، سم تھنگ از ان ایئر جس کو بولتے ہیں، ہوا میں ہے کچھ نہ کچھ. ٹھیک، تو انسان یا تو فزیکل چیزوں سے وہ ہوتا ہے، معلومات ہوتی ہے اس کی اچھائی کی، یا پھر جیسے ایک لڑکا ہے تو لیجیے وہ داڑھی میں ہے اور وہ کسی نہ کسی جماعت و تحریک سے جڑا ہے، وہ نمازوں کا پابند ہے، وہ دینی کام کرتا ہے، مجلس سے جماعت کا اجتماعات کرتا ہے، فزیکل دکھ گیا اس کا پن. یا پھر باتیں ہوا میں ہوتی ہے کہ وہ فلاں لڑکا ہے، اس کے صدقاتی کام ادھر چلتے ہیں، خیراتی کام کرتا ہے، چیریٹیبل ورک کرتا ہے، نون ہوتا ہے. تو یہ چیزوں کی وجہ سے آپ اس کو ایڈمائر کر رہے ہیں اور اپروچ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ریزن سب سے پہلا ہی. تو اب ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے، تو یہ کیسے اپروچ کرتے؟ حلال میں یہ کہ وہ لڑکا اور لڑکی اپنے ولی کے پاس جائیں گے، کچھ جا کے ڈائریکٹ کنیکٹ نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک، جیسا مثال کے طور پر لڑکی ہے وہ اپنے والد سے جا کر کہے کہ فلاں لڑکا جو ہے اس کی فلاں خصلت کے بنیاد پہ میں اس کو اچھا سمجھتی ہوں، اب آپ دیکھیے کیا خیر کا معاملہ ہے. اب بر صغیر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا باپ رہیں گا تو ایسا سیدھا شروع ہو جائے گا، 1 2 3 ہمت کیسے ہوئی، تمہارے چھوڑنے کا نتیجہ ہے، بچیوں کو اتنی چھوٹ دے دیے، انہیں آ کے میرے کو لڑکے کے بارے میں بات کر رہی، اب ایسے زمانہ دیکھنا پڑے گا کیا، اب ہم کیا کریں گے، اللہ یہ دن دکھانے سے پہلے میرے کو موت کیوں نہیں آ گئی، میری بچی آگے خود میرے کو بول رہی ہے لڑکے کو رشتہ بھیجو، کیسے دن آ گئے، ارے تمہارے ماں نے ایسا کری تھی کیا، ہمارے دادی کی شادی تو ایسا ہوئی تھی اور ہمارے امی کی شادی تو ایسا ہوئی تھی، ہمارے خاندان میں تو کسی لڑکوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دے گا، اور پرابلم چالو. شریعہ پوائنٹ آف ویو سے اس میں کوئی برائی نہیں تھی اگر واقع ایسا بولے، شریعت کی نقطۂ نظر سے اس میں کوئی برائی نہیں. قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام گھر سے بے گھر ہے، وطن سے بے وطن ہے، اور ایک اجنبی زمین پہ گئے ہوئے جس کو مدیان کہتے ہیں، جہاں کے ایک شیخ کبیر ہے، ایک بوڑھے شخص ہے، یا پھر لوگ کہتے ہیں یہ شعیب علیہ السلام. وہاں پہنچتے ہیں، جب جا کے تھکے ہارے بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کچھ اور لڑکیاں ہیں، اپنی بکریوں کو پہلے لاتی ہے
لیکن پانی جو ہے جو آدمی جو اپنی بکریوں کا آدمی لے کے آئے کچھ وہ ان کو پلاتے، بعد میں یہ لڑکیاں پیتی ہیں۔ اب ایک نبی تھے، وہ ابھی ہوئے نہیں تھے لیکن نبی تھے، اور نبی ظلم برداشت نہیں کرتے، ان کو برداشت نہیں ہوا، جا کر کہا یہ کیا ماجرا ہے کہ تمہاری بکریاں پہلے آتی ہیں لیکن تم پانی ان لڑکوں کی بکریوں کو پلاتے ہو۔ اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں سے پانی نکالا، ان بکریوں کو جو ہے پانی پلایا، اور اس کے بعد جا کے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے۔ ٹھیک، اب یہ 2 لڑکیاں تھیں۔ قرآن کے قصے میں یہ نہیں 2 الفاظ دیے، لیکن جو واقعہ چل رہا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اپنے والد کے پاس جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے میرے والد، ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی انسان کو ہم نے پانی کے پاس پایا، اس نے یہ نیکی ہمارے ساتھ کی اور بڑا اچھا صفت کا حامل ہے اور بڑا طاقتور انسان ہے اور امانت دار انسان۔ ایک لڑکی نے ایک لڑکے کی، اجنبی لڑکے کی 2 اچھائیاں اپنے والد کے سامنے بیان۔ ٹھیک، تو انہوں نے کہا والد نے جاؤ اس کو بلا کر لے۔ جب وہ لڑکیاں گئی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلو ہمارے والد کے پاس، ہمارے والد تم کو بلاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا دونوں میں سے جو ایک تھی اس نے کہا، تو اسے پتا چلا 2 تھے، تو اس میں سے ایک نے کہا تو ہمارے والد بلاتے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن ظاہر سی بات ہے وہ شریعت وغیرہ آئی نہیں تھی اور یہ پردے میں نہیں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے آگے چلو گی تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، تم پیچھے چل کے مجھے راستہ بتاؤ۔ تو لڑکیاں پیچھے چلنے لگی کہ سیدھا چلو، لائٹ چلو، لیفٹ چلو، اور وہ لڑکا موسیٰ علیہ السلام جب نبی نہیں ہوئے تھے پہنچ گئے۔ اس کے بعد بات چیت ہوئی، اور اس کے بعد جو عزیز جو جس کو ہم کہیں گے وہ جو شیخ کبیر تھے، وہ بڑے جو شیخ تھے، بوڑھے شخص تھے، انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی میں سے جس سے چاہو نکاح کر لو، اس بات پر کہ تم 8 سال اور 2 سال بڑھا دو تو 10 سال تک میرے بکریوں کو چراؤں گی۔ سمجھ رہے بات؟ تو 2 لڑکیوں میں سے جب یہ لڑکی نے ایک نے یہ کہا کہ میرے والد اس کو آپ اپنے پاس کام پہ رکھ لیجئے، وہ طاقتور اور امانت دار ہے، اس بات کو والد نے سمجھ لیا، اس اشارے کو والد نے سمجھ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نکاح کا آفر دے دیا۔ تو والدین میں یہ بصیرت بھی ہونا چاہیے کہ ان کے بچے جب بات کرتے ہیں تو کیا بات کرتے ہیں، کیوں بات کرتے ہیں، اس کو سمجھے۔ ہمارے پاس بات کو پورا سمجھتے ہوئے بھی ڈانٹ اور پھٹکار کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے، پھر یہ وبال اور غصہ کہیں اور نکلتا ہے بچوں۔ تو بچی کا آ کے باپ کو بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی لڑکے کی اچھی صفت، چونکہ یہاں موسیٰ علیہ السلام کی 2 خصوصیتوں کو 2 لڑکیوں نے جا کے اپنے والد کے سامنے رکھا، والد سمجھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو آفر دیا کہ میری بیٹی میں سے جس سے چاہو، بڑی سے چاہو، چھوٹی سے چاہو، نکاح کر لو، کیونکہ وہ سمجھ گئے بچی اشارہ کر رہی ہے کہ آدمی طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی، اور انسان ظاہر سی بات ہے ایک مرد کے اندر ایک عورت یہی چیزیں تلاش کرتی ہے، قوی ہونا اور امین ہونا، طاقتور امانت دار، طاقتور اس لیے کہ اس کا فزیکل سپورٹ بنے، اور امانت دار اس لیے کہ اس کو دھوکہ نہیں دے۔ یہ تو کیریکٹرسٹکس چاہتے ہیں۔ تو اگر کسی کی کیریکٹرسٹکس دیکھ کر اس کی تعریف اپنے والد کے سامنے کرنا، یہ اس واقعے سے پتہ چلتا جائز۔ بیٹیوں نے کی، والد ہوشیار انسان تھے، والد سمجھ گئے اور والد نے نکاح کا پیغام بھیج دیا موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھ رہے ہیں آپ بات، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ بچیاں اتنی سینسیبل اور سینسیٹیو تھی، اتنی حساس لڑکیاں تھیں، وہ ہر روز آ کر کسی کی تعریف نہیں کر رہی تھی اپنے والد کے سامنے۔ یہ بات بھی بڑی اہم ہوتی ہے، کیونکہ جو کلچر چل پڑا ہے نا، تو حالات یہ کہ آج یہ پسند آ گیا، آدھے گھنٹے بعد وہ پسند آ گیا، آدھے 1 گھنٹے بعد وہ پسند آ گیا، 1 گھنٹے بعد وہ پسند آ گیا، کل یہ پسند آ گیا، پرسوں یہ پسند آ گیا، 6 مہینے پہلے وہ پسند تھا، یہ سیمسٹر میں یہ پسند آ رہا، وہ سیمسٹر میں وہ پسند آ رہا، اب اس کو کیسا چھوڑوں، اس کو کیسا سوئچ اوور کیسا کروں، بریک اپ کیسا کروں، یہ سب سسٹم چل رہا ہے ہمارے۔ یہ ویسا نہیں تھا، بالکل پکی بات تھی۔ تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے، کچھ ایسے اچھے مسائل آپ کسی میں دیکھتے ہیں، تو اپنے ولی کو اپروچ کیجیے لڑکی جا کر، ابا جان ایسا ایسا دیکھ، ابا جان سمجھدار نہیں تو بھائی جان ایسا ایسا دیکھیے آپ۔ ہمارے پاس نہ بھائی جان سننے کو تیار ہے، نہ ابا جان سننے کو تیار ہے۔ صحیح بات ہے نا، ہم لوگ تو بگڑ جائیں گے، یہ ہمارے ماحول کا اثر ہے، شریعت میں ممانعت نہیں ہے اس کی۔ کوئی خاتون آ کے بولے کہ فلاں سے، ایسے واقعات آپ کو ملیں گے سلف صالحین کے، کہ جہاں عورتوں نے جب صفتیں اور خصلتیں اور اچھائیاں دیکھی تو کہا کہ اگر اس سے نکاح ہو جاتا ہے تو بیٹر ہے، بہت اچھی بات، ایک خیر کے لیے، ایک آگے کی نسل کے لیے، ایک اچھی سوچ کے لیے، ایک اچھے لائف پارٹنر کے لیے۔ بری سوچ کہاں ہے یار یہ؟ ایک گاڑی خریدنے جاتے تو 100 بار آپ شو روم پہ جا کے 1000 ماڈلز چیک کر کے آتے آپ، اور اس کا لٹریچر لاتے، اس کی خصوصیت یہ، اس کی خامی ہے، یہ لینا ہے، یہ نہیں لینا، اتنا کرتے آپ۔ لائف پارٹنر کے لیے کیوں نہیں کر سکتا ایک انسان کوشش؟ حلال اپروچ یہ ہے کہ اپنے والد کو جا کے بات کرے، لڑکا بھی جا کے اپنے والد کو بات کرے۔ لڑکے کی بات میں کہیں نہ کہیں سمجھتا ہوں کہ لوگ سن لیں گے، لڑکی کی بات کو ہمارے سماج میں لوگ قبول نہیں کریں۔ تو سماج سے کسی بات کو قبول کرنے اور نہیں کرنے سے شریعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو چیز جائز ہے، حلال ہے، وہ جائز ہے، حلال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص آ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہجرت کروں گا لیکن میرے ایک کنڈیشن ہے۔ تو کہا کیا؟ تو کہا میرے ہجرت کرنے کے بعد فلاں صحابیہ سے شادی کروا دینا۔
تو کہا اچھا ٹھیک ہے ہجرت کریں. اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار نیت پر ہے. جس نے ہجرت اللہ کے لیے اس کو اجر ہجرت کا ملے گا، اور جس نے ہجرت لڑکی کے لیے اس کو اجر لڑکی کا ملے گا. مطلب اس کو اجر نکاح کا ملے گا، ہجرت کا نہیں ملے گا. ہجرت تو کی اس نے لیکن نیت یہ بھی جائز ہے، لیکن نیت اس کی چونکہ ہجرت نہیں تھی، نکاح تھا تو نکاح کا اجر ملے، ہجرت کا نہیں. لیکن آپ نے یہ کہا کیا ہجرت اتنا بڑا عمل ہے میں نہیں کر سکتا. اس نے اسلام قبول کیا اس کی وجہ سے اور ہجرت کی، اور پھر اس انصاریہ سے یا کوئی مہاجر خاتون سے شادی. لڑکوں کے کہنے میں لوگ سن لیتے ہیں لیکن لڑکیوں کے کہنے کو لوگ نہیں سمجھ پاتے. ٹھیک، جب لڑکی اپنے والد سے یہ کہے کہ والد یا اس کا ذمہ دار مل کے اب ڈسکشن کرے کیا واقعی میں وہ صفتیں جو اس لڑکے میں اس نے دیکھی ہے وہ سچا ہے یا وہ پریٹینڈ کر رہا، چونکہ لوگ بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں دنیا میں. اسی لیے لڑکیوں کا ولی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لڑکیوں میں احساسات ذرا الگ ہوتے ہیں لڑکوں کے مقابلے میں، اور بہت بہت جلدی احساسات میں کیا بولتے ہیں بہہ جاتی ہے. سمجھے نا؟ مطلب ایک لڑکے نے کوئی ایک سامان اٹھا دیا، کتنا اچھا لڑکا ہے جی یہ ایسا ہو جاتا ہے. لڑکوں کی اپروچ ایسی نہیں ہوتی. لڑکوں کی اپروچ ایک لڑکی اچھا کام کی، ایک واری کی پاس میں کیا بنتا. ان کا تھاٹ پروسیس ہی تھوڑا الگ رہتا. چپکری تو نہیں اپنے کو، کہیں اپنے ابا کے دشمنوں میں سے تو نہیں ہے، الگ ان کا تھاٹ پروسیس چلتا رہتا. لڑکیوں کو ایسا نہیں، ارے کتنا اچھا لڑکا ہے وہ، ایک بار آ کے میری گاڑی گری اٹھا دے گرویدا ہو گئی. اتنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ گرویدا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں نہیں، چونکہ ایسے تو کئی لوگ گھوم رہے ہیں جو صرف آپ کو انہی چکروں کے اندر گرویدا کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ نوجوان نہیں دیکھے آپ نے جو جیبوں کے اندر کی چین لٹکے ہوئے، ہاتھ میں کی چین گھوم رہے، ہاں بالوں کے ایک ڈفرنٹ سٹائل اور گوگل، یہ سب اٹریکشن نہیں ہے. اصل چیز وہ ہے دل اور اس کے اعمال کیا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ آپ نے کچھ اچھائیاں دیکھی، پھر اپنے والد سے ڈسکشن کیجیے، پھر والد اور یہ مل کے ڈسکس کرے ایک دوسرے سے، اور ڈسکس کرنے کے بعد اگر اس کا ولی راضی ہوتا ہے اور پھر حالات دکھتے ہیں، چونکہ لڑکی تو کہہ ہی جا سکتے ہیں، پھر وہ اپروچ کرتا ہے لڑکے والوں کے گھر پر، اپروچ کر کے پھر لڑکے والوں سے بات کرتا ہے. اف دے آر ریڈی، اگر وہ صحیح واقعی میں ایسا نکلتا ہے، سب تحقیق وغیرہ صحیح ہوتی ہے، تو پھر رشتہ آگے بڑھانے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج. سیم لڑکے کے لے جائیں گے. لیکن ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ بیچ میں شارٹ کٹ نکال رہے ہیں. ابا امی کیوں بولنا، میں چل جاتا ڈائریکٹ، ہے نا، پروپوز کرنے کی چل جاتا ہوں، پھر میں افیئر کر لوں گا اس سے، پھر پروپوز کر کے افیئر کرنے کے بعد گھر والوں کو منا کے ارینج کر لوں گا میرج. یہ درست آپ پہلے یہ کریں تاکہ آپ کے فادر وغیرہ مل کے اس کو ریسرچ کر لیں، چونکہ لڑکیوں کو اتنے دھوکے دیے گئے میں جانتا ہوں میری بہنوں کو جس کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ڈائریکٹ اپروچ کبھی اختیار مت کیجیے، اس میں بہت رسک ہے آپ کے، بہت رسک. لوگ گھوم رہے ہیں شکاریوں کی طرح گھوم رہے ہیں، اور شکاری سمجھے نا، شکاریوں کی طرح گھوم رہے ہیں لڑکے تاکہ لڑکیوں کی زندگیاں برباد کریں، اور کی ہے لوگوں نے. واقعہ سنیے آپ کتنے ہوں گے. اسی لیے کہہ رہا ہوں ڈسکس کیجیے اپنے ذمہ داروں سے، اور ذمہ داروں سے کہوں گا تھوڑا سا بچوں کی بات کو سیریس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. سنیے ان کی بات کو، سمجھیے ان کی بات کو، ورنہ میں نے واقعہ دیکھے لوگ خودکشیاں کر لے رہے اس وجہ سے کہ ان کی بات صرف سنی نہیں گئی. لڑکیوں نے اپنی جانیں لے لی کیونکہ ان کو جس کو وہ چاہتے تھے. بات تو کرو یار، آگے بڑھاؤ تو صحیح میٹر کو، اس کی اچھائیاں برائیاں دیکھو تو صحیح، انالائز تو کرو، جانچو تو صحیح چیزوں کو، اور واقعی میں اگر اچھا ہے تو بتاؤ اپنے بچی کو اچھا ہے، واقعی میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر برا ہے تو بتاؤ اچھے انداز سے اس میں یہ برائی ہے، بچوں سنو. کیونکہ ابھی مسئلہ ویسا نہیں کہ باپ گھوریں گے اور بچے سمجھ جائیں گے، اور بچے جو ہے ماں گھوریں گی بچے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ابھی زمانہ بہت مختلف جا رہا ہے. ڈسکس کیجیے میوچولی بیٹھ. اس سے اچھا ہے کہ کوئی غلط قدم خود لے لے، ہم گائیڈڈ اس کو اپنے سٹیپس بتائیں کہ کیا کرنا ہے بچوں. میں آپ کو کھلی فحش کی، کھلی برائی کی یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ باپ جا کے بیٹی سے ہر روز پوچھے بیٹی کون پسند آیا آج کالج میں، ذرا بتا دو میرے کو، بیٹے کون پسند ہے ذرا بتا دو. میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں وہ چکر میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں جب لڑکا اور لڑکی دے آر سیریس، اور اس ایج میں کہ ان کی شادی ہونے والی ہے، اس ایج میں اگر وہ ایک دوسرے کو اس طرح سے کوئی رہنمائی کرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، تو والدین کا اس بات کو سن کر آگے بڑھنے میں، ٹیسٹ کرنے میں، چیک کرنے میں، ویریفائی کرنے میں انشاءاللہ جی شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے. تو میری بات کو میں کوئی افیئر کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، نہ کوئی برائی بہائی کی امت مسلمہ میں دعوت دے رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سمپل، آپ کے بچے اگر سمجھدار ہیں اور سمجھداری کی تقاضے کے ساتھ کوئی اشارہ کرتے ہیں، اشاروں کو سیریس لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ تھوڑا ورک آؤٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ آپ کوئی صحیح ڈیسیجن تک پہنچے. اور یہی میں کہوں گا حلال وے ہے، اپروچ ہے جو ہے چیزوں تک پہنچنے کی. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.